السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف آیت مبارکہ 34، اس کو ہم آج مختصر تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے کیونکہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہاں پہ واقعے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، مکالمہ۔ وکانا، اور تھا، لہو، اس کے لیے، ثمرن، پھل، فقالا، تو وہ بولا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہوا، اور وہ، یحاورہ، اس سے باتیں کرتے ہوئے، انا، اکثر، زیادہ تر، میں کا، تجھ سے، مالن، مالن میں، مطلب مال کے اندر میں زیادہ تر، اعز، زیادہ تر باعزت، نفرا، آدمیوں کے لحاظ سے۔ یعنی کہ اس کا ہم تھوڑا سا لفظی ترجمہ ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، یہ کچھ پا کر، ایک دن وہ اپنے ہمسائے جو اس سے باتیں کر رہا تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری بھی رکھتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نا نفرا، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ مفہوم تو آپ کو تقریباً سمجھ آ چکا ہے۔ اصل میں یہاں پہ جب ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، اس وقت وہ دونوں باغات کے پھلوں سے خوب لدے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مزید اس نے کیا کہا، میرے نزدیک جو سمجھ آتی ہے، ایک شخص غرور کر رہا تھا ناشکری کے ساتھ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس آیت میں بس اتنا ہی ذکر ہے۔ اس شخص، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں پچھلی آیت میں، کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زیادہ خوشنما درخت، کھیت کھلیان سارا کچھ دیا، یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا۔ اب وہی شخص جب اس کے پھل پک کر ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے، تو وہ ایکسٹرا بھرے ہوئے تھے، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بھرے ہوئے تھے کہ وہ شاخوں سے لٹک لٹک کر زمین تک آ رہے تھے۔ تو وہ شخص جو ہے، اس نے جو الفاظ بولے دوسرے شخص کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اب وہ ہمسایہ کہہ لیں کیونکہ باغوں کا ہمسایہ ہو گیا نا، تو اس کے درخت جو جب بوجھ درخت جو تھا اس کا پھلوں سے لد گیا ہوا تھا، اس بوجھ سے بھاری ہو رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ پھلوں کی فروانی کے ساتھ ساتھ ان کو اتارنے بھی لگ پڑا، وہ جو شخص جس کا یہ باغ تھا۔ تو اس کے ذہن کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ آیت اس حوالے سے ہے۔ فقالا، تو اس نے کیا کہا، لصاحبہ وہو یحاورہ، کہ اس شخص نے کیا، اس کے دماغ میں ذہن میں آیا کہ وہ تکبر میں آ گیا، وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا، اس نے تکبر کیا اور اس نے اترا کر کیا بولا اپنے ساتھی کے ساتھ۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا لیکن اکڑ کے، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب کسی سے اکڑ کے بات کی جا رہی ہو، غرور کے اندر، اندر تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں نا، آپ اوپر سے باتیں کر رہے تھے، اس کو اتنی نعمتیں فراوانی سے ملی کہ وہ بھول گیا کہ وہ شکر گزاری کی بجائے غرور کی طرف آ گیا۔ اس نے اپنے ایمان افروز دوست سے فخر سے کہا، جبکہ وہ دونوں عام روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تعداد میں بھی زیادہ ہوں اور باعزت بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ باغ میں پھرتے ہوئے اس کے دل کا پیمانہ خوشی میں تو بھر گیا، لیکن خوشی میں حتیٰ کہ اس کو یہ بھول گیا کہ وہ غرور کی حد تک آگے چلا گیا، جیسے شیطان نے غرور کیا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کی صبح شام ہر وقت اتنی عبادات کرتا رہا کہ مجھے شیطان، آپ جانتے ہیں سب، جہنم وہ آگ سے بنا ہوا تھا، معذرت جہنم نہیں، آگ سے بنا ہوا تھا، لیکن اپنے معتبر طریقے سے، اپنی عبادات، اپنی اوبیڈینٹ نیسی کی وجہ سے وہ شخص کیا ہوا، معتبر ہوتا گیا، شخص نہیں سوری شیطان معتبر ہوتا گیا کہ وہ فرشتوں کی اوپر فہرست میں آنے لگ پڑا، ادھر اس کا عام گزر ہوتا تھا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو ایک عام مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس کو انکار کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے
یہاں پہ یہ اس کا دوست تھا، باغدار تھا، محلے دار تھا، ہمسایہ تھا، اس کے اندر کیا ہوا؟ خوشی کے اندر شکر گزاری کی بجائے ناشکری آ گئی۔ اس نے اس قدر غرور کر لیا کہ ناشکری کے ساتھ اس کو یہ کہہ دیا کہ میں تو طاقتور ہوں ہی اور نفری بھی رکھتا ہوں۔ یہاں پہ دو معنی آتے ہیں، نفری کہتے ہیں تعداد میں زیادہ۔ اب دو معنی یہاں پہ جاتے ہیں کہ میں اپنے مال، اسباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے غلاموں پر بھی فخر کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری اولاد بھی تم سے زیادہ ہے۔ اولاد میں آپ جانتے ہوں گے کہ عرب میں پرانے وقتوں میں کیا چیز زیادہ فخر والی سمجھی جاتی تھی؟ کہ جن کے پاس زیادہ اولاد ہو، تو وہ خصوصاً بیٹوں کی جو زیادہ نوازے جاتے تھے وہ اپنی اکڑوں میں ہی رہتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا اور فخر سے اس کے بولنے لگ پڑا، اس کے آگے ڈائلگ بولنے لگ پڑا کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں، زیادہ فخر والا ہوں، زیادہ سارا کچھ ہے میرے پاس، حتیٰ کہ میرے پاس تم سے زیادہ تو میری اولاد بھی تم سے زیادہ ہے۔ اب اس کو اگلی آیت میں سمجھیں کہ وہ مزید کیا کہہ رہا ہے۔